بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد قال اللہ تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آج کی ہماری تیسری نشست جس میں آپ لوگوں کے سوال دکتور سید طالب الرحمان حافظہ اللہ تعالی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ لوگ دین پڑھنے والوں کی قدر و قیمت دنیا کے علوم پڑھنے والوں کی نسبت کیوں کم رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے دین پڑھنے والوں کی قدر و قیمت کم جانتے ہیں، کیونکہ دنیا کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے ملازمتیں ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، لہٰذا وہ ان کے نزدیک زیادہ اونچے مقام پر ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں اگر وہ دیندار نہیں۔ تو دین پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، زمین پر چرند پرند بھی دعائیں کرتے ہیں، پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ چونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ تو دین کا علم حاصل کرنے والا یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ السلام علیکم۔ یہ سائل پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ سال میں کتنی بار ادا کرنی چاہیے اور کتنے مال سونے پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ سال میں ایک ہی مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور 7.5 تولے سونے کے برابر اگر مالیت ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ السلام علیکم۔ سائل پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا ایک مناظرہ ہوا تھا، اس میں مباحلہ ہوا تھا، کون سا وہ مناظرہ تھا؟ یہ 2 مباحلے ہوئے ہیں۔ ایک ماسٹر امین اکاڑوی کی جماعت سے مباحلہ ہوا تھا کہ وہ آئے ہوئے تھے وہاں پر مناظرے کے لیے، مناظرہ نہیں ہو سکا تو پھر مباحلہ ہوا تھا۔ اور ایک عمر خطاب جو جماعت المسلمین کا مولوی تھا، عذاب قبر کا منکر تھا، ڈاکٹر مسعود عثمانی جو کراچی والے ہیں ان کی جماعت کا خطیب تھا، اس سے مباحلہ ہوا تھا، اور وہ اس مباحلے میں مر گیا تھا، اور موت بھی اس کی اس طریقے سے آئی تھی کہ اس کو ہر چیز میں بدبو سنگھائی دی جاتی تھی، کہ کتاب کھولتا تو تب بدبو آتی تھی، کھانا کھائے تب بدبو آتی تھی۔ تو جو آدمی بعد میں ہمارے پاس آیا اور وہ اہل حدیث ہو گیا تھا، اس وجہ سے اس نے آ کر یہ واقعہ بتلایا۔ ایسے ہی ماسٹر امین اکاڑوی بھی میری زندگی میں ہی مر گیا۔ السلام علیکم۔ یہ سائل پوچھ رہے ہیں فطرانہ پیسے کی ضرورت میں کیا دیا جا سکتا ہے اور ایک شخص کتنا فطرانہ ادا کرے گا؟ دیکھیں، اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن صحیح یہی بات ہے کہ فطرانہ پیسوں کی صورت میں دیا جا سکتا ہے، اور 2.5 کلو اجناس میں سے اس کی قیمت نکال لے۔ اگر گندم کھاتا ہے تو گندم، چاول کھاتا ہے تو چاول، اس کی قیمت کے مطابق وہ فطرانہ دے۔ السلام علیکم۔ مسائل پوچھ رہے ہیں کہ افطاری کے وقت افطاری کا سامان آگے رکھ کے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ دیکھیں، افطاری کے وقت دعا قبول ہونے کا وقت بتلایا جاتا ہے، لیکن افطاری کا سامان سامنے رکھ کر دعا کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ویسے ہی اگر کھانا پڑا ہے تو وہ دعا کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن خاص اس نیت سے کھانا سامنے رکھنا کہ اب افطاری کا وقت ہو گیا ہے، کھانا سامنے رکھ کر دعا کی جائے، یہ غلط ہے۔ السلام علیکم۔ سائل پوچھ رہے ہیں کہ سجدہ تلاوت کیا فرض ہے؟ سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر کر لیا جائے تو ثواب ہے، نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ السلام علیکم۔ سائل پوچھ رہے ہیں کہ زنا کی اہمیت اس معاشرے میں شادی سے زیادہ کیوں ہے، اور دیندار طبقے والے بھی جو ہے وہ زیادہ شادیوں کی جو ہے کیوں نہیں لوگوں کو اس کا فضائی بیان کرتے ہیں؟ دیکھیں، بدکاری جو ہے اس کو شیطان مزین کرتا ہے اور لوگوں کو وہ خوشنما لگتی ہے، لہٰذا اس کو لوگ زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو دیندار ہیں وہ دوسری شادی کے لیے یا ایک سے زیادہ شادیوں کے لیے لوگوں کو دعوت اس لیے نہیں دیتے کہ یہاں معاشرہ ہندوستانی رسم و رواج کی وجہ سے ہندوانہ ذہنیت کا حامل ہے اور دوسری شادی کو برداشت نہیں کیا جاتا، لہٰذا وہ مشکلات کی وجہ سے
اس کی طرف لوگوں کو ترغیب نہیں دیتے، تو باقی عرب میں اور دوسرے علاقوں میں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، اس لیے وہاں تعدد ازواج جو ہیں وہ اس کا رواج موجود ہے۔ پاکستان میں چونکہ ہندوانہ ذہنیت ہے، لہٰذا اس طرف سے لوگ بھاگتے ہیں۔ احسن اللہ علیکم۔ اسائل پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عطائی علم غیب عطا فرمایا تھا؟ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتلایا وہ عطائی علم غیب ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف اس بات پر ہے کہ یہ علم غیب کلی ہے یا جزئی ہے۔ جو لوگ کلی کہتے ہیں کہ تمام کا تمام علم دے دیا گیا تھا اللہ کے نبی کو، کان و ما یکون کا علم اللہ کے نبی کے پاس تھا، یہ غلط نظریہ ہے، یہ شرک ہے۔ اور وہ نظریہ کہ محدود علم دیا گیا اللہ کے نبی کو، لہٰذا وہی علم اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو ٹرانسفر کر دیا اور وہی علم آج ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ علم غیب جو ہے وہ نہیں ہے جو حقیقت میں علم غیب ہے، کیونکہ عطا کی ہوئی چیز کی حیثیت وہ نہیں ہوتی جو ذاتی ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیکم۔ اسائل پوچھ رہے ہیں کہ سحری کا آخری وقت کیا ہے کہ اذان ہوتے ہی وہ سحری چھوڑ دیں؟ اذان جب شروع ہو اور وہ اس کے ہاتھ میں کوئی مشروب ہے وہ مشروب پی لے، اور اگر وہ کھانا کھا رہا ہے تو اذان کے دوران کھانا کھا لے، اذان جب ختم ہو جائے تو کھانا ترک کر دے۔ صلی اللہ علیکم۔ اسائل پوچھتے ہیں کہ دو بندے مل کے کاروبار کرتے ہیں اور آپس میں اس کا نقصان اس کا فائدہ شیئر کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں، کاروبار اسی چیز کا نام ہے۔ دو بندے یا زیادہ، اس سے زیادہ بندے نفع اور نقصان میں شریک ہو کر کاروبار کریں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ صلی اللہ علیکم۔ اسائل پوچھتے ہیں کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے، دلیل کے ساتھ؟ اجتماعی دعا کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے، انفرادی دعا کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ نماز کے بعد جو لوگ اجتماعی دعا کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طریقہ رائج نہیں تھا۔ صلی اللہ علیکم۔ کیا صلاۃ التراویح جو ہے وہ نفلی عبادت ہے؟ صلاۃ التراویح نفلی عبادت ہے، فرض نہیں ہے۔ صلی اللہ علیکم۔ سائل پوچھ رہے ہیں کہ اگر انسان کسی مجبوری کے تحت روزے نہ رکھے اور بعد میں ان کا شمار کر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر یہ مجبوری شرعی مجبوری ہے، وہ مریض ہے یا وہ مسافر ہے، تو وہ رمضان کے علاوہ روزے دوسرے دنوں میں رکھ سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ مسائل پوچھ رہے ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے پانچا کر کے نماز پڑھنے والے کو کیسے سمجھایا جائے؟ اس کو یہ بتلایا جائے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آدمی کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا ہے کہ جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے تھا۔ لہٰذا اس گناہ کبیرہ سے بچنے کے لیے کہ یہ آگ میں وہ حصہ لے جانے کا سبب بنتا ہے، اس آدمی کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ مسائل پوچھ رہے ہیں کالا جادو کی علامات اور احکامات بتا دیں اور ان کا توڑنے کا طریقہ بھی۔ دیکھو، جادو کالا ہو یا سفید، اس کی علامات جو ہیں وہ انسان پر بیماری کی صورت میں، یا جیسے شیطان نے کسی کو چھو لیا ہو اس طریقے سے اس کے اندر مدہوشی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور وہ توجہ نہ نماز کی طرف دے سکتا ہے نہ کاروبار کی طرف، اس کی جسم پر سستی وغیرہ عیاں ہوتی ہے، تو یہ تمام علامات جادو کی ہے، اور اس کا علاج سورۃ فاتحہ میں ہے، آیت الکرسی میں ہے، قل اعوذ برب الناس اور فلق میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جادو کو توڑنے کے لیے اتاری آسمان سے، اور اس کے علاوہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے، اس سے بھی جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مسائل پوچھ رہے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا کیسا ہے، دلیل کے ساتھ کوئی حدیث کیا ہے؟ دیکھیں، صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، تو یہ روایت سندن بھی صحیح ہے اور اسی پر عمل کیا جائے۔ باقی زیر ناف روایات مجروح ہیں، ضعیف احادیث ہیں، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ یہ سائل پوچھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اہل حدیث قرار دینا کیسا ہے، کہ یہ لفظ قرآن سنت بھی ہے؟ دیکھیں، اہل حدیث بننا ضروری ہے، اہل حدیث کہلوانا ضروری نہیں، لہٰذا کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا نہیں ہے، وہ سلفی کہلاتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، مسلم کہلائے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اہل حدیث بننا ضروری ہے۔ اہل حدیث بننے کا معنی یہ ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کیا جائے،
تو یہ لفظ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل الانجیل کہا ہے. تو انجیل والے جو ہیں وہ عیسائی تھے اور ایسے ہی یہودی تھے، وہ تورات پر عمل کرتے تھے. ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں. اس نسبت سے اگر کوئی کسی کو اہل حدیث کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں اہل کتاب کہا ہے. تو ایسے ہی قرآن حدیث کو ماننے والے کو اہل حدیث کہتے ہیں. اگر کوئی یہ لفظ استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں، نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اہل حدیث بننا ضروری ہے. السلام علیکم. سائل پوچھ رہے ہیں کیا تہجد و تراویح ایک ہی نماز ہے؟ تہجد اور تراویح ایک ہی نماز ہے. احناف کے نزدیک بھی یہ ایک ہی نماز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. علماء احناف نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے. یہ قیام اللیل ہے. اگر نماز عشاء کے فوراً بعد ادا کر لی جائے تو لوگ اس کو تراویح کہتے ہیں، اور اگر آخری پہر میں ادا کی جائے تو اس کو تہجد کہا جاتا ہے. السلام علیکم. سائل پوچھ رہے ہیں آمین بالجہر کہنا کیسا ہے، کوئی دلیل کے ساتھ؟ آمین بالجہر جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. اب امام آواز اونچی سے آمین کہے گا تو مقتدیوں کو سنیں گی اور وہ ان کی آمین سننے کے بعد آمین کہیں گے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی. امام بخاری نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. السلام علیکم. یہ سائل پوچھ رہے ہیں کہ بے نمازی شیعہ جیسے عقیدہ رکھنے والے اور حرام کھانے والے شخص کا نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے جبکہ وہ شخص کلمہ گو بھی ہے؟ ایک آدمی کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں، وہ موحد نہیں، وہ مشرک ہے، تو ایسے آدمی کا نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے، جائز نہیں. السلام علیکم. سائل پوچھے ہیں دوران روزہ اگر احتلام ہو جائے تو کیا کریں؟ ایسی صورت میں روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ جا کر غسل کرے اور نماز جو وقت آئے گا اس پر نماز ادا کرے. السلام علیکم. سائل پوچھ رہے ہیں امام ابو حنیفہ کے محدثین کے نزدیک ضعیف کیوں قرار پائے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے امام تھے، لیکن حدیث کے راویوں میں جب ان کا شمار کیا جاتا ہے تو ضعیف راوی اس لیے شمار کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر نسیان بھی تھا اور بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو محدثین کو اس بات پر مجبور کرتی تھی کہ وہ ان کو ثقہ راوی کی بجائے ضعیف راوی قرار دیں. السلام علیکم. سائل پوچھ رہے ہیں کیا تعویذ لٹکانا جائز ہے اس میں قرآن اگر لکھا ہو؟ دیکھیں، تعویذ لٹکانے میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے. جمہور محدثین نے تعویذ لٹکانے کی اجازت دی ہے اگر اس میں قرآن مجید لکھا ہوا ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ باتھ روم جاتے ہوئے وہ تعویذ اتار کر رکھ دے اور جنبی حالت میں بھی اس کا استعمال ترک کرے. السلام علیکم. سائل پوچھ رہے ہیں اہل بیت کا احترام کیسے کریں جبکہ ان کا شجر نسب جو ہے محفوظ ہی نہیں؟ بس جو آدمی کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اہل بیت کہتا ہے تو حسن ظن رکھتے ہوئے اس کا احترام کرنا چاہیے. یعنی یہ قطعی ثبوت تو نہیں ہے اس کا، لیکن یہ ہے کہ ہم حسن ظن رکھیں گے اس آدمی کے بارے میں. اگر وہ قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے تو اس کا احترام کیا جائے، اور اگر وہ قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرتا بلکہ اس کی زندگی ایک بے دین کی سی ہے تو اس کا کوئی احترام نہیں. السلام علیکم. سائل پوچھ رہے ہیں نماز قصر کب پڑھی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ نماز قصر ایک تو جنگ کی حالت میں نماز قصر پڑھی جاتی ہے اور ایک سفر میں نماز قصر پڑھی جاتی ہے. یعنی ایک آدمی سفر کر رہا ہے تو وہ ظہر کی 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں ادا کرے، اور نماز قصر میں جمع بھی کیا جاتا ہے، ظہر کو عصر کے ساتھ، مغرب کو عشاء کے ساتھ. کتنی مسافت ہے؟ اور یہ مسافت جو ہے وہ ثلاثت فراسخ آتا ہے مسلم میں، 3 فرسخ، اور 3.25 میل کا 1 فرسخ ہوتا ہے، تو یہ 9.25 میل کے قریب ہے، یعنی 16-17 کلومیٹر. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم. ہماری مجلس کا اختتام اسی سوال پہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو سنا اور جو شیخ صاحب نے سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.